کہا نہیں، جب تک اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا پورے علاقے میں اس کو امین کہا جاتا تھا، امانت دار۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اچھا اس کی بات ماننے والے شروع میں غریب تھے کہ امیر؟ اس نے کہا اس کی بات ماننے والے اکثر غریب لوگ تھے۔ تو ہرقل نے کہا جب بھی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا جب بھی کوئی نبی دنیا میں آتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ نبوت سے پہلے کی اس کی زندگی ہر عیب سے پاک ہوتی ہے، ہر عیب سے پاک ہوتی ہے، نہ وہ زندگی میں کبھی جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ خیانت کرتا ہے، اور اس کی بات ماننے والے شروع میں غریب ہوتے ہیں۔ ہرقل بھی عالم تھا اپنی انجیل کا، تو ابو سفیان ڈر رہا ہے کہ یہ تو میری ہر بات کے جواب میں یہ باتیں کر رہا ہے۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا اچھا اس کے ساتھ تمہاری کوئی جنگیں ہوئی ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا ہاں جنگیں ہوئی ہیں۔ کہا اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کہا ایک دفعہ وہ جیت گئے، ایک دفعہ ہم جیت گئے۔ تو کہا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اپنے نبیوں کے بارے میں سنت ہے، بعض اوقات اپنے نبیوں کو غالب کرتے ہیں تاکہ نبی شکر ادا کریں، اور بعض اوقات نبیوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو مغلوب کرتے ہیں تاکہ نبی صبر والا طریقہ اختیار کریں۔ ابو سفیان پھر حیران ہو گیا کہ یار میں جو بھی بات کرتا ہوں یہ اس محمد کے حق میں جا رہی ہے۔ ابو سفیان کے یہ الفاظ ہیں کہ میں پوری کوشش کر رہا تھا کہ کوئی جھوٹ بولوں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ جو میرے ساتھی ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں مکہ سے، یہ اپنے علاقے میں مجھے جھوٹا مشہور کر دیں گے۔ تو اس تانے سے بچنے کے لیے میں چاہنے کے باوجود بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ کہتے ہیں آخر اچانک نا مجھے سوچتے سوچتے ایک خیال آیا، میں نے کہا یہ بات کروں گا جھوٹ بھی نہیں بنے گی اور یہ بھی اس کو جھوٹا سمجھ لے گا، بادشاہ بھی اس کی بات نہیں مانے گا۔ تو کہتے ہیں باتوں میں مجھے جب خیال آیا تو میں نے بادشاہ سے کہا ایک بات ایسی ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کا دعویٰ، وہ جب یہ بات اس نے یہ دعویٰ کیا تو ہم نے بھی اس کو جھوٹا کہا، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ ابو سفیان نے کہا وہ دعویٰ یہ ہے، اس نے کہا کہ میں ایک ہی رات میں مکہ سے فلسطین تک آیا اور فلسطین سے پھر بیت المقدس آسمانوں تک گیا، آسمانوں سے آگے اللہ کی زیارت کی اور پھر اسی ایک رات میں واپس بھی آ گیا۔ اب تم خود بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جب ہرقل نے یہ بات سنی تو ہرقل سوچ میں پڑ گیا۔ ہرقل کے ساتھ قسطنطنیہ کا سب سے بڑا عالم کھڑا تھا انجیل کا، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ واقعہ سچ ہے، یہ جو اس نے دعویٰ کیا یہ سچا واقعہ ہے۔ تو سارے اس کی طرف متوجہ ہو گئے، بھئی تم یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ جس رات یہ واقعہ پیش آیا میں بیت المقدس میں موجود تھا، اور میں چونکہ ذمہ دار تھا بیت المقدس کا، تو میں نے رات کے وقت سب کی ڈیوٹی لگائی ملازمین کی کہ ساری مسجد کے دروازے بند کر دو، روزانہ بند ہوتے تھے۔ اس رات ساری مسجد کے دروازے بند کیے گئے، ایک دروازہ کھلا تھا وہ بند نہیں ہو رہا تھا، 40 بندوں نے پکڑ کے زور لگایا لیکن دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، کھلا کا کھلا تھا۔ کہتے ہیں ہم نے بہت زور لگایا لیکن دروازہ بند نہیں ہوا۔ میں نے کاریگر کو بلایا، کاریگر نے آ کر زور لگایا، اپنے طریقے آزمائے۔ اس نے کہا کہ یار ابھی رات کا وقت ہے، دروازہ بند نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں صبح دیکھ لیں گے۔ کہتے ہیں صبح کے وقت جب میں آیا، صبح سویرے کے وقت، تو دروازے کے باہر جو پتھر تھا اس پتھر میں سوراخ تھا اور اس سوراخ میں ایسے نشان تھے جیسے یہاں کوئی جانور باندھا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آج اللہ کا کوئی نبی یہاں تشریف لانے والا تھا اس مسجد کے اندر، اس لیے آج یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ میں نے وہاں پر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے آثار بھی دیکھے کہ رات کو کسی جماعت نے یہاں نماز پڑھی ہے۔ تو کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ واقعہ سچ ہے۔ تو ابو سفیان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ ہرقل نے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا تھا، کتابوں میں لکھا ہے ہرقل نے ایسے الفاظ استعمال کیے۔ ہرقل کے الفاظ یہ تھے کہ اگر میں اس وقت مدینہ میں ہوتا نا تو میں اس محمد کے پاؤں دھو کر وہ پانی پیتا، میں وہ برکتیں حاصل کرتا جو برکتیں تمہیں حاصل ہو رہی ہیں۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو اس کے سارے اراکین سلطنت جو تھے انہوں نے شور برپا کر دیا اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ابھی ہرقل کو قتل کر دیں گے۔ تو قتل سے بچنے کے لیے ہرقل نے ان کے سامنے کہا کہ یار میں تو مذاق کر رہا تھا، تمہارا ایمان چیک کر رہا تھا عیسائیت پر کہ تم اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہو۔ ماشاءاللہ مجھے پتہ چل گیا ہے تم اپنے ایمان میں بڑے مضبوط ہو، میرا کوئی مسلمان ہونے کا ارادہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ بیچارہ کافر کا کافر رہا، اس کا ایمان اس کے قریب پہنچ چکا تھا لیکن اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ بہرحال بڑا ایمان افروز واقعہ ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے کو یہ سفر اس لیے کرایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔